بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد کے چہری میں معزز وکلاء صاحبان کے چیمبرز کو مسمار کرنے کی بابت جو ناخوشگوار واقعات پیش آئے اور جس کے اندر سینئر جو وکیل صاحبان ہیں ان کی پکڑ دکڑ، ان کے گھروں کے اوپر چھاپے کے پیش نظر بار کی سینئر لیڈرشپ جس کے اندر پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور بار ایسوسی ایشن، پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل کے سینئر رہنما شامل ہیں۔ تو اس سلسلے میں اپنے بڑے بھائی جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب ممبر پاکستان بار کونسل کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ اس مسئلے کی سنگینی کے اوپر روشنی ڈالیں اور جو لاعمل بار کو انہوں نے دینا ہے وہ اس کے اوپر ہمیں گائیڈ کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بہت شکریہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کہ انہوں نے یہ معاملے کی سنگینی کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری ریکویسٹ پہ آج کی یہ پریس بریفنگ کا اہتمام کیا۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن طاہر نصر اللہ وڈائچ صاحب، اپنے دیگر عہدیداران جناب بیرسٹر سعید ناگرہ صاحب، سیکرٹری ہارون دوگل صاحب، فائنانس سیکرٹری ذیشان سلیریہ صاحب کے ساتھ شریک ہیں۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کی نمائندگی ملک سرود صاحب، پریزیڈنٹ اور سیکرٹری ہمارے سعد خان اور مدثر بٹ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پنجاب بار کونسل کی نمائندگی کر رہے ہیں وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل جناب امجد اقبال خان صاحب، اور ان کے ہمراہ جو اراکین ہیں پنجاب بار کونسل کامران بشیر مغل صاحب، منیر حسین بھٹی صاحب، بابر وحید صاحب، احمد یار چاولی صاحب، ملک صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ارشد مہار صاحب موجود ہیں۔ اسی طرح سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی نمائندگی کے لیے کیونکہ وہ اسلام آباد میں ہیں سارے دوست اس وقت، تو جو پنجاب سے نائب صدر ہیں جناب ارشد باجوہ صاحب، اسی طرح پاکستان بار ملک سلیم اقبال صاحب میاں والی سے ممبر پنجاب بار کونسل ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اسی طرح پاکستان بار کونسل کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے حفیظ الرحمان چودھری صاحب کو اور مجھے کہ ہم ایک مشترکہ جو ہے اعلامیہ آج جاری کریں۔ جس طرح کہ سیکرٹری صاحب نے کہا، ہم نے مشاورت کے بعد یہ ایک اعلامیہ تیار کیا ہے جس کی کاپیز آپ تک پہنچا دی جائیں گی، لیکن میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا قیام دو مختلف قوانین کے تحت ہوا۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ قائم کی گئی جس پہ اعتراض تھا کہ وہ ایک فوجی دور میں بذریعہ پی سی او قائم کی گئی تھی، جس کو ختم کر کے پھر دوبارہ آئین میں ترمیم کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کو دوبارہ قائم کیا گیا سن 2010 میں۔ انفارچونیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپنی کوئی بلڈنگ نہیں تھی وہاں پہ، تو اجلت میں جو ڈسٹرکٹ کورٹس کے لیے کمپلیکس تیار کیا گیا تھا اس عمارت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو شفٹ کر دیا گیا، جہاں پہ کہ ایون سہولیات تک میسر نہیں تھی، اور گزشتہ 11 سال سے جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں اسلام آباد کی وہ اسی طرح F8 مرکز میں کرائے کی عمارتوں پہ دکانوں میں قائم کی گئی ہیں، جو بہت انفارچونیٹ ہے، اور اس پہ گاہے بگاہے وکلا تنظیمیں یہ شور مچاتی رہی، احتجاج کرتے رہے کہ ہمارا ڈسٹرکٹ کمپلیکس جو ہے وہ یا نیا بنایا جائے یا یہ خالی کرایا جائے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اسے کسی مناسب بلڈنگ میں شفٹ کیا جائے۔ باہر کیا ہے، حکومت نے اس پہ کوئی توجہ نہ دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ابھی بھی زیر تعمیر ہے اور اس کے مکمل ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ وہاں پہ بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، سو گاہے بگاہے جو اس کے ساتھ میسر جگہ تھی اس پہ وکلا چیمبرز تعمیر ہوتے رہے اور ان چیمبرز کو ریگولرائز ہی سمجھا جاتا رہا۔ پچھلے دنوں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ 3 چیمبرز کی مسماری کے حوالے سے خفیہ طور پہ فیصلہ کیا گیا اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے، اور 3 چیمبرز کی مسماری کے لیے رات کی تاریکی کا انتخاب کیا گیا، اور اس کی آڑ میں 63 سے زائد وکلا چیمبرز جو ہیں وہ مسمار کر دیے گئے، جن میں نہ صرف کہ وہ چیمبرز ختم ہوئے بلکہ وکلا اور ان کے سائلین کی جو قیمتی دستاویزات ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو فائلز ہوتی ہیں ان میں لوگوں کی اصل دستاویزات تک ہوتے ہیں، مکانوں کی رجسٹریاں، کسی کا نکاح نامہ ہے، کوئی فیملی کا کیس ہے، کسی کے پیدائش کے سرٹیفکیٹس ہیں، پراپرٹی کے پیپرز، وہ تمام کاغذات بھی لوگوں کے ضائع ہو گئے، وکلا کی فائلیں تک اٹھانے کا موقع نہ دیا گیا۔ صبح جب آئے تو معلوم پڑا کہ ہر چیز ملیا میٹ ہو چکی ہے۔ اس ریاستی دہشت گردی کے خلاف اسلام آباد کے وکلا نے ایک احتجاجی ریلی نکالی، وہ ریلی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی۔ ہم بڑے یہ ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں
کہ ہاں جذبات سے مغلوب کچھ وکلاء نے وہاں پہ احتجاج کے دوران حد پار کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ملک بھر کے 1.5 لاکھ وکلاء کو مورد الزام ٹھہرائیں یا اسلام آباد بھر کے 10,000 وکلاء پہ یہ الزام دھر دیں کہ انہوں نے یہ ایک آرگنائز طریقے سے کام کیا۔ اگر رات کی تاریکی میں لوگوں کے چیمبرز پہ بلڈوزر نہ چلائے جاتے تو یہ واقعہ پیش ہی نہ آتا۔ باہر کیف جب یہ واقعہ پیش آیا تو نہ صرف فوری طور پہ بڑا شدید ری ایکشن آیا جوڈیشری کی طرف سے، بار عہدیداران نے بھی اس کو بالکل کسی صورت نہ اس کو اپریشیٹ کیا، نہ یہ کہا کہ ہم کوئی ایکشن نہیں لے رہے، بلکہ ہم نے فوری طور پہ چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے رابطے کی کوشش کی۔ چیف جسٹس پاکستان مسٹر گلزار احمد خان نے ہم سے ملاقات کی، ہمارے عمائدین سے، سینئر بار لیڈر سے، اور انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ ہم نے انہیں یہ ایشور کروایا تھا کہ ہم مل بیٹھ کے جو لوگ واقعتاً اس واقعے میں ملوث ہیں، جنہوں نے چیف جسٹس صاحب کے چیمبر کا گھراؤ کیا یا ان کے وہاں پہ وہ گملے ٹوٹے، بار اپنے قواعد کے تحت ان کے خلاف ایکشن لینے پہ تیار ہے، پرووائڈڈ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیں وہ فوٹیج اور اس کے ساتھ ایک تحریری درخواست بھیج دیں۔ بارہا کوشش کے باوجود چیف جسٹس اسلام آباد بار نمائندوں کو اور بار کے عمائدین کو میٹنگ کے لیے میسر نہ آئے۔ اس کے کانٹریری یہ کیا گیا، متضاد یہ ہوا کہ دفعہ 7 ATA یعنی کہ انسداد دہشت گردی، جس کے بارے میں آنریبل سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ یہ لکھ چکا ہے کہ ریاستی اور آرگنائز دہشت گردی کے علاوہ عام مقدمات میں جلسے جلوسوں پہ، احتجاجوں پہ، ذاتی دشمنی کے کیسز پہ دہشت گردی کے مقدمات نہیں درج کیے جائیں گے۔ اس کے باوجود گملے ٹوٹنے کے اوپر دہشت گردی کی FIRs درج کی گئیں، اور ان FIRs کے نتیجے میں ایک کیمپین کا آغاز کر دیا گیا وکلاء کے خلاف، جس میں کہ بے گناہ اور معصوم وکلاء کو بھی گرفتار کیا گیا، سو مچ سو کہ ہمارے چند بزرگ وکلاء کو اٹھا لیا گیا، ان کا جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا ان کو ریمانڈ کے بعد، اور بعد میں کہا گیا کہ یہ غلطی سے گرفتار ہو گئے تھے۔ تمام حدیں پار کر دی اسلام آباد پولیس نے ان مقدمات کی آڑ میں۔ پچھلے ایک ہفتے سے وکلاء تنظیموں نے پھر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بارہا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا کہ اس سلسلے میں بار کے عمائدین اور بینچ کے اراکین پہ مشتمل ایک کمیٹی بنا دی جائے، کیونکہ یہ ایک گھناؤنی سازش ہے ان خفیہ ہاتھوں کی جو کہ بار اور بینچ کو ایک پیج پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ملک جس طرح کے سیاسی اور جمہوری حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات میں بار اور بینچ میں خلیج حائل کرنا جن لوگوں کے بھلے میں، جن لوگوں کے فائدے میں ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہم نے پورے صبر اور تحمل سے یہ ساری صورتحال کا سامنا کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، یہاں تک کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو چٹھی لکھی وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کو کہ آپ اپنے وکلاء کے خلاف ایکشن لیں، اس کا بھی انہوں نے بڑا متحمل طریقے سے جواب دیا، اور اس میں انہوں نے یہ ایشور کروایا کہ اگر ایویڈنس آئے گی تو ہم ضرور ایکشن لیں گے، لیکن جو بے گناہ وکلاء کو گرفتار کیا گیا ہے، جو ایک رین آف ٹیرر انلیش کر دی گئی ہے، اس کو روکا جائے، اور یہ جو گھروں پہ چھاپے اور چادر چار دیواری کا جو بے حرمتی اور تقدس پامال ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، لیکن اس پہ کوئی کسی قسم کا اثر نہیں لیا گیا۔ آج لاہور میں بیٹھ کے پاکستان بھر کی وکلاء قیادت ایک بار پھر چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے فل فور کمیٹی قائم کی جائے، اور یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں ان کو فوری طور پر روکنے کا حکم جاری کیا جائے۔ بصورت دیگر یہ آگ پورے ملک میں پھیلے گی، اور آج یہ ساری جو وکلاء تنظیمیں ہیں، ہم سندھ بار کونسل سے بھی رابطے میں ہیں، ہمارا رابطہ بلوچستان اور KP کے وکلاء سے بھی ہے، بصورت دیگر ایک وکلاء کی اس جو انتقامی کارروائیوں کی آڑ میں یہ گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے، اور جس طرح سے ہمارے دوستوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، ہم ملک گیر احتجاج شروع کریں گے۔ اس صورت میں پاکستان کا کوئی وکیل اس احتجاج میں پیچھے نہیں رہے گا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اس آگ کو، اس مسئلے کو سمیٹا جا سکتا ہے، ہوش کے ناخن لیے جائیں،
اور جو لوگ بار اور بینچ کے درمیان خلیج حائل کرنا چاہتے ہیں ان کے ان منصوبوں کو عزائم کو ناکام بنانے کے لیے فوری طور پہ ایک کمیٹی قائم کر کے جو گرفتار وکلا ہیں ان کو مین وائل ضمانتوں پہ رہا کیا جائے اور گرفتاریوں کا سلسلہ روکا جائے۔ آج پنجاب بار کونسل نے ہم سب سے مشاورت کے بعد صوبے بھر میں ہڑتال کی کال دی تھی۔ معاملات اگر اسی طرح سنگینی کی طرف جاتے رہے تو یہ معاملات کسی سے سلجھیں گے نہیں، اور پھر اس صورت میں انشاءاللہ پاکستان بھر کے غیور وکلا جو کہ ہزاروں کی تعداد ہے وہ اس کاروان میں شامل ہوں گے، اور پھر یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ کون حق پہ ہے اور کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔